میں نے پوری دیگ آپ کے سامنے نہیں کھولی. اللہ اکبر. خوشبو سنائی. یہ خوشبو سی. سور دے گوشت دی پکی دیگ وچوں 2 بوٹیاں دی بدبو دکھائی. اللہ اکبر. پوری دیگ ہی سور دی پکی ہے. سمجھ آئی نا؟ سارا حرام پکا. یہ پوری دیگ ہی ان کی ایسی ہے جن کی نماز سے لے کر اینڈ تک ہر چیزوں میں حضور سے مخالفت چل رہی ہے. تو پوری دیگ پھر حلال کی تو نہ حرام کی پکی ہوئی ہے نا. یہ حلوے کی دیگ پاکیزہ دیگ تو سنیوں کی ہوتی ہے نا، جس میں درود بھی ہوتا ہے، سلام بھی ہوتا ہے. چلے جی، اللہ حاضر قبول فرمائے. جی سب کہہ رہے ہیں کوئی دلیل. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اقرأ القرآن بلحون العرب. کوئی قرآن ایسے پڑھنا جیسے عرب کو قرآن پڑھتے. دیکھو سنو، ایسے قرآن پڑھنا. جتنے بھی عربی قاری ہیں وہ سب کیا پڑھتے ہیں؟ ولضالین یا ولضالین. ولضالین. تو سرکار نے فیصلہ کر دیا قرآن ایسے پڑھنا ہے جیسے عربی لوگ پڑھتے ہیں، وہ ولضالین پڑھتے ہیں. تو ہم حضور کے فرمان کے مطابق کیا پڑھیں گے؟ ولضالین پڑھیں گے. جو جان بوجھ کر اس کو ظالم پڑھے. ایک مولوی صاحب ہیں، نام ہے عبد الواحد قریشی. جی. ان سے یہی مسئلہ پوچھا گیا. کہتا ہے کہ وہ نجد والوں کو عربی نہیں آتی، عرب والوں کو، عربیوں کو عربی نہیں آتی. ان کے لیے زواد پڑھنا مشکل ہے، اس لیے وہ دعاد پڑھتے ہیں، ہمیں آتی ہے. مفتی صاحب زواد پڑھنا چاہیے یا داد پڑھنا چاہیے؟ اور خدا کے بندے عربی میں داد نام کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، زاد ہے. وہ نجد کے لوگ زاد پڑھ نہیں سکتے، وہ دالین پڑھتے ہیں. آپ ان کے چکروں میں یہ پڑھنے ہیں. یہ تو ایسے ہوا جیسے میں کہوں انگریزوں کو انگریزی نہیں آتی. مینو بھائی جو پیدائشی عربی ہیں ان کو عربی نہ آئے اور تینوں عربی آ جائے. پچر تو بندہ وہ لگائے نا جو عقل میں آئے. کہتے ہیں جو ان کو عربی نہیں آتی، صحیح طرح یہ لفظ ان کو ادا کرنے نہیں آتے. بھائی جو اہل زبان ہیں ان کو تو وہ لفظ ادا کرنا نہ آئے، جس کی وہ بولی بھی نہیں وہ ماسٹر بن جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد پہلی، جلد دوجی، جلد تیجی، جلد 17ویں، جلد 18ویں، بے شمار حوالے میرے پاس لگے موجود ہیں. صاف لکھا ہے جو بندہ نماز پڑھتے ہوئے غیر المغضوب علیہم ولاضالین پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. وہ بندہ امامت کے قابل ہی نہیں ہے. لکھا ہوا ہے لا یجوز امامتہ ولو تعمد یکفر. اگر امامت کرے گا ایسا بندہ زواد پڑھنے والا، اس کی امامت جائز نہیں. اگر جان بوجھ کر زواد پڑھتا ہے تو کفر کرتا ہے. اللہ اکبر. دیوبند کا پہلا مفتی ہے عزیز الرحمن عثمانی. فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اسی طرح مفتی زر ولی خان، ان کے حال ہی میں مفتی صاحب گزرے ہیں، فوت ہو گئے ہیں. وہ کہتے تھے یہ جو ضالین پڑھتا ہے وہ قرآن بدل رہا ہے، ولضالین پڑھو. تو بھائی اصل مسئلہ یہی ہے کہ یوں پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولضالین. ولضالین اس لیے کہ ضالین بنا ہے ذل سے. ذل کا مطلب ہے سایہ، تو ترجمہ یہ پڑے گا، یہ بنے گا غیر صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولاضالین، اور جو تیری رحمت کے سائے میں ہیں ان کی راہ پر نہ چلا. کیونکہ یہ ذل سے ذل کا معنی سایہ، جو تیری رحمت کے سائے میں ان کے پیچھے مت چلا. بیڑا تو غرق ہونا ہے نا.
بھائی یہ قرآن کا معنی بدلتا ہے، مفہوم بدلتا ہے، اس لیے ولا ضالین پڑھنا کفر ہے، اس کی امامت جائز نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں جو اس طرح سے قرآن پڑھتا ہے۔ ہاں جی، کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہے جی؟ نہیں، بسم اللہ، دعا فرما دیجیے۔ ایک مسئلہ اور ہے، جی بسم اللہ۔ ان سے تعلق رکھنا کیسا ہے؟ کس سے؟ یہ جو ہے ضالین والے، بلا ضالین والا چھوٹی بات ہے، اصل مسئلے تو یہ ہے نا۔ یہ ہاں، انہی کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے؟ حرام، عقائد یہ ہوں جن کے حرام ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ غیرت کی بات ہے، جو بندہ اپنے باپ کی غیرت رکھتا ہے کہ میرے باپ کے گالی دینے والے کو میں نہیں بلاؤں گا، وہ نبی کو گالی دینے والے کو بلاتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنی اپنی غیرت کی بات ہے، ابے کی غیرت کر لیتے ہیں لوگ، نبی کی غیرت نہ کرے تو افسوس ہی کر سکتے نا۔ بھئی ایسے بندے جب تک توبہ نہ کریں ان کے ساتھ تعلقات رکھنا جائز نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ حضور کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا ان سے یہ، کہ انہوں نے ان کا یہ اعتقاد نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی بیان کیا ہے۔ بس ٹھیک ہو گیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کتاب لے جائیں، پوچھیں حضرت یہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے؟ اگر وہ کہہ دے غلط لکھا ہے میں ہاتھ چوم لوں گا، رولا ختم۔ اگر وہ صحیح لکھا ہے تو پھر اس کا بھی یہ عقیدہ ہوا کہ نا۔ بھائی جرم کے لیے ضروری نہیں تھا کہ ہر بندہ اپنی زبان سے وہ بات نکالے۔ میں نے کہہ دیا کہ فلاں بندہ یہودی ہے، میں نے یہودی کہہ دیا نا، آپ نے کہا نہیں، آپ کہتے ہیں جو تو نے لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، پھر آپ کا میرا جرم برابر ہے کہ نہیں؟ بولیں میں نے کسی کو گالی کاغذ پر لکھ دی، میں نے لکھ دی، یہ کہتے ہیں ٹھیک لکھا ہے، شریک ہوئے کہ نا؟ بولو یار شریک ہوئے کہ نا؟ ایک بندے نے آپ کے بارے میں کوئی گالی لکھ دی، گالی دینے والا جرم ہے، مجرم ہے، جرمدار ہے، جو کہے ٹھیک لکھا ہے، ٹھیک گالی دیا، وہ بھی تو گالی دے رہا ہے نا، جو کہہ رہا ہے ٹھیک لکھا ہے۔ یہ کتابیں لے جائیں ان کے پاس، فتویٰ پوچھو مولوی صاحب دسو صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے، غلط کہہ دے تو رولا ہی ختم، رولا ہی ختم بھائی۔ اگر وہ کہے صحیح لکھا ہے پھر پرکھ کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ یہ کبھی آپ کو پہلے نہیں بتائیں گے کہ ہمارا یہ عقیدہ، اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ کو شکار کرنا ہے۔ شکار کرنا ہے، جس نے شکار کرنا ہوتا ہے نا وہ چھرا پہلے نہیں دکھاتا، پہلے وہ چوری ڈالتا ہے۔ بالکل، جب آپ کو چوری دانے کی عادت ہو جائے گی پھر چھرا گھونپے گا، سمجھ آ گئی نا؟ پہلے آپ کو نماز روزہ ذکر کلمہ سیدھا کرنے پہ لگائیں گے، اینڈ میں یہ آپ کو گول گول کے پلائیں گے۔ طریقہ آسان سا، یہ کتابیں لے جائیں ان کے سامنے رکھیں، رولا ختم۔ ہاں جی کوئی اور بات؟ الحمدللہ جی، ان کے استاد محترم مناظر اسلام جناب قبلہ سعید احمد اسد صاحب کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ جب وہ خطاب کرتے تھے نا تو پھر اس کے بعد وہ یہی انداز اپناتے تھے کہ مجمع کے اندر ہر طرح کے حضرات ہوتے ہیں، کئی ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جن کے ذہنوں کے اندر اشکالات ہوتے ہیں، مختلف وسوسے ہوتے ہیں، تو ان کی تسلی کے لیے بھی وہ کہنے کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو ابھی آپ پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ سلام پڑھتے ہیں۔ سلام پڑھیں، ٹھیک ہے جی، سلام پڑھتے ہیں۔ تھوڑا حوصلہ کر لو۔ اور یہ بھی دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رہے